السلام علیکم لسنرز۔ اردو ادب کے نام پر ادیبوں کی شاہکار کہانیوں کے سلسلے کی ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کے تخلیق کار ہیں غلام عباس۔ غلام عباس اردو کے ممتاز ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی کہانیاں ملک کے تقریباً ہر جریدے میں شائع ہو چکی ہیں۔ آج غلام عباس صاحب کی کہانی، جس کا عنوان ہے کسک، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ کہانی اردو ڈائجسٹ کے 1976 کے شمارے سے لی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شکیب جلالی کہتے ہیں کہ رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجیے ڈھولک کی تھاپ کو۔ مگر وہ نہ مانی اور کہیں کسی دل سے دھواں اٹھتا رہا۔ درد کی دھوپ میں تپتے ہوئے ایک چہرے کا احوال، اسے کسی سے عشق ہو گیا تھا۔ نہیں صاحب، کوئی شکوہ نہیں، رشتہ داروں، دوستوں، دشمنوں، تعلقات والوں، افسروں، مالکوں، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ نہ سرکار سے کوئی گلہ ہے، نہ اللہ میاں سے کوئی شکوہ۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ سو میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، اور صبح و شام خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کھانے کو پلاؤ قورمہ نہیں تو چٹنی روٹی تو بھیج ہی دیتا ہے۔ سر کے اوپر آسمان کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں تو کیا ہوا؟ سونے کے لیے فٹ پاتھ کے پتھر تو ہیں۔ میری کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر رحم نہ کھائیے صاحب، خدا کا شکر ہے دوسری ٹانگ تو صحیح ہے۔ سچ پوچھئے تو صبر ہی غریبوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر ہماری عورتوں کا زیور اور ہمارے بچوں کا کھلونا ہے۔ آپ محلوں جنگلوں میں رہنے والے صبر کے فائدے کیا جانیں؟ سوکھی ہوئی روٹی کی چٹنی سے لگا کر کھاؤ تو مرغ مسلم کا مزہ آتا ہے۔ پھر سڑک کے کنارے صبر کی مخملی گدی بچھا کر اوپر سے صبر کی ریشمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ ایسی نیند آتی ہے کہ کسی راجہ نواب کو نہ آتی ہوگی۔ اور جب مشین میں آ کر میری بائیں ٹانگ کٹ گئی اور مل مالکوں نے ہرجانہ دینے سے انکار کر دیا، تو میں کباڑی کے ہاں سے 2 روپے میں یہ ٹوٹی ہوئی بیساکھیاں خرید کر اچھلتا کودتا لنگڑاتا ہوا ایک ڈاکٹر کے ہاں پہنچا، جو نقلی ٹانگ بنانے میں مشہور تھا۔ اس نے ربڑ کی ٹانگ لگانے کے لیے 1000 روپے اور لکڑی کی ٹانگ کے لیے 500 روپے مانگے، اور میری جیب میں صرف 7 روپے نکلے۔ تو آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ نہ ربڑ کی ٹانگ لگوائی، نہ لکڑی کی، صبر کی ٹانگ لگوائی۔ اس دن سے آج تک انہی ٹوٹی ہوئی بیساکھیوں اور صبر کی ٹانگ سے گزارا کر رہا ہوں۔ صبر ہو تو بیساکھیوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، کولے دیے ہیں، وہ سامنے دیکھیے۔ رول دو کی تو دونوں ٹانگیں بیکار ہیں، پھر بھی ہاتھوں اور کولوں کے ساتھ مزے سے گھسٹ گھسٹ کر چل لیتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ٹانگوں کے ساتھ باہوں پر فالج نہیں گرا دیا۔ خدا کی مہربانی تھی کہ بچپن ہی سے مجھے باپ سے صبر کا سبق ملا۔ ہم ذات کے جھلائے ہیں صاحب، یوں تو ہم مسلمانوں میں ذات پات نہیں ہوتی، خدا کے بندے سب برابر ہیں، مگر امیری، غریبی، اونچ نیچ، شرافت، رذالت بھی تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے باپ کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنا درجہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ عمل بھی ہمیشہ اسی اصول پر کرتا تھا۔ بوڑھا ہونے پر بھی وہ شریفوں کے لونڈوں تک کو جھک کر سلام کرتا، ہر پٹھان کو خان صاحب، ہر سید کو میر صاحب، ہر بنیے کو لالا جی، ہر برہمن کو پنڈت جی، اور خیر چھوٹے سے چھوٹے افسر کو، یہاں تک کہ پٹواری نمبردار تک کو سرکار کہتا تھا، مگر وہ سب اسے بندو جلاہا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان امیر شریفوں کے بچوں کو اجلے کپڑے پہنے، کتابیں ہاتھ میں لیے اسکول جاتے دیکھ کر ہم بھائیوں کا بھی جی چاہتا کہ ہمارے بھی ایسے کپڑے ہوں اور پڑھ لکھ کر ہم بھی افسر بنیں، مگر باپ ہمیں سمجھاتا، بیٹا اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے، خدا نے جو درجہ دیا ہے اسی پر شکر سے صبر کرنا چاہیے، نہیں تو کپت چلا ہنس کی چال والی کہاوت ہو جائے گی۔ میرے باپ کو کہاوتیں
بہت یاد تھیں۔ جیسا بھی موقع ہوتا وہ فوراً کوئی نہ کوئی کہاوت سنا دیتا۔ ایک برس کی بات ہے، ہم شہر کے ایک آڑتی بنیے کے لیے کمبل بنا کرتے تھے۔ وہ ہمیں اون اور فی کمبل 1.5 روپیہ کتائی اور بنائی کا دیتا اور پھر وہی کمبل 10 روپے 11 روپے میں بازار میں بیچتا۔ ہاں، ایک برس عید کے موقع پر بابا کو آڑتی کے ہاں سے رقم نہ ملی۔ بات یہ تھی کہ اس سال ولایت اور جاپان سے مشین سے بنے ہوئے جھاگ جیسے ملائم کمبل سستے داموں آ گئے تھے اور ہمارے مظفر نگر کے کمبلوں کی مانگ بہت کم ہو گئی تھی۔ سینکڑوں کمبل بن بکے پڑے ہوئے تھے اور خود ہمارے والے آڑتی نے ولایتی کمبلوں کی ایجنسی لے لی تھی۔ ہاں، تو جب بابا کو 50-60 کمبلوں کی بنائی نہ ملی تو وہ بیچارہ ہمارے لیے کپڑے کہاں سے بنواتا؟ وہی پچھلے سال کی عید کے کپڑے ماں نے گھر میں صابن سے دھو کر دے دیے۔ جب ہم نے اپنے پڑوس میں وکیل صاحب کے بچوں کو ریشمی اچکنے اور نئی ترکی ٹوپیاں پہنے دیکھا تو ہمیں بڑا رونا آیا، پر بابا نے کہا، ارے روتے کیوں ہو؟ وہ امیر اپنے مال میں مست ہیں تو ہم غریب اپنی کھال میں مست۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن جب میں کبھی کسی امیر رئیس کو بڑھیا کپڑے پہنے اکڑ پھو کرتے دیکھتا ہوں تو فوراً اپنی کھال میں مست ہو جاتا ہوں۔ ہاں صاحب، تو جب میں بڑا ہوا تو کئی برس تو اپنے باپ کے ساتھ کمبل بننے کا کام کرتا رہا، مگر جب یہ دھندا مندہ پڑ گیا تو میرے باپ نے نمبردار سے سفارش کروا کر مجھے تحصیلدار صاحب کے ہاں نوکر رکھا دیا۔ تحصیلدار صاحب شہر کے باہر تحصیل کے پاس ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ اللہ بخشے خان قدرت اللہ خان نام تھا۔ بڑے روب داب والے تھے۔ یہ بڑی بڑی مونچھیں اور آواز ایسی کہ کسی کو زور سے ڈانٹ دیں تو ڈر کے مارے پیشاب نکل جائے۔ شہر بھر ان سے کانپتا تھا۔ ان کے ہاں بس میں ایک ہی نوکر تھا۔ تحصیل کے 2 چپراسی بھی کچہری کے وقت کے بعد اوپر کا کام کرتے تھے، مگر گھر کا سب کام کاج مجھے کو دیکھنا پڑتا تھا۔ کھانا پکانے کے لیے ایک بڑھیا 2 وقت آ جاتی تھی، مگر جھاڑو دینا، روز کمرے کی میز کرسیاں جھاڑنا پونچھنا، تحصیلدار صاحب کو ہر 15-20 منٹ بعد حقہ بھر کر دینا، برتن دھونا، بستر بچھانا، بازار کا سودا سلف لانا، یہ سب میرا کام تھا۔ اور ہاں، ان سب کاموں کے علاوہ ایک کام اور بھی تھا، وہ تھا تحصیلدار صاحب کی بیٹی بانو کی کتابیں اٹھا کر اسے اسکول چھوڑ کر آنا۔ لڑکیوں کا اسکول کوئی دور نہیں تھا، بنگلے سے بمشکل آدھے میل ہوگا اور کھیتوں سے ہو کر جاؤ تو اس سے بھی کم، مگر تحصیلدار صاحب کی شان کے خلاف تھا کہ ان کی بیٹی کتابیں اٹھا کر لے جائے، اس لیے بانو کو اسکول پہنچانا اور وہاں سے واپس لانا میرا فرض تھا۔ اور سچ پوچھیے تو سارے کاموں میں یہی کام مجھے سب سے اچھا لگتا تھا۔ ان دنوں میں کوئی 17 برس کا ہوں گا۔ صاحب، خدا کی فضل سے ناک نقشہ بھی برا نہیں تھا، صحت بھی ماشاءاللہ اچھی تھی۔ پھر تحصیلدار صاحب نے 2-4 پرانی قمیصیں اور شلواریں بھی دے دی تھیں، جنہیں میری ماں نے گونتھ گاندھ کر ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ پہن کر اور سر کے بالوں میں کڑوا تیل ڈال کر میں بھی اچھا خاصا جنٹل مین لگتا تھا۔ بانو اسکول تو برقع اوڑھ کر جاتی تھی، مگر مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ تحصیلدار صاحب پردے کے معاملے میں ویسے بڑے کٹر تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ نوکروں سے کیا پردہ یا گھوڑے سے کیا پردہ۔ ہاں تو صاحب، بانو مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی، کوئی 15 یا 16 برس کی ہوگی، 7ویں کا امتحان دینے والی ہوگی۔ اس کا حال کیا بتاؤں، آپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے، پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ میاں نے خاص اپنے ہاتھ سے بانو کو بنایا تھا۔ رنگت ایسی جیسے میدا اور شہد، کالے ریشمی برقعے میں منہ نکال کر جب وہ میری طرف دیکھ کر کبھی مسکرا دیتی تو ایسا لگتا تھا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ کھنگری والے بال، بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھیں۔ میں تو آدمی تھا سرکار، وہ بھی جوانی کا عالم، پر اگر کوئی اللہ والا بھی اسے دیکھ لیتا تو ایک بار اپنی پارسائی بھول جاتا۔ پھر بھی وہ مالک کی بیٹی تھی، میں تو نوکر تھا۔ کبھی ایسا ویسا خیال آتا تو میں سوچتا، ابے او بندو جلائے کے بیٹے، کیوں پاگل ہوا ہے؟ اپنی اوقات مت بھول، نہیں تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر گنجا ہو جائے گا۔ اور یہ سوچتے ہی میرا نشہ ایسا غائب ہو جاتا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پر سرکار، جھوٹ کیوں بولوں، اگلے دن جب اس کی کتابیں اٹھائے کھیتوں سے ہوتا ہوا بانو کے ساتھ اسکول جاتا اور ادھر ادھر کسی کو نہ پا کر وہ برقع سر سے اتار دیتی
اور اس کے بالوں کی بھینی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی تو شیطان مجھے بہکانے لگتا اور کہتا، ابے تو نوکر نہیں ہے، وہ مالک کی بیٹی نہیں ہے، تو بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے۔ ایسے تو بانو تحصیلدار کی اکلوتی بیٹی تھی اور بڑی چہی تھی اور اس کے لیے دنیا کا ہر عیش و آرام موجود تھا، پر تحصیلدار صاحب کی دوسری بیوی خانم جو تھی یہ تو بڑی ظالم تھی۔ سوتیلی بیٹی کو ایک گھڑی خوش دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا، پر تھی بڑی چالاک۔ جب تحصیلدار صاحب گھر میں رہتے انہیں دکھانے کے لیے بانو سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، پر جیسے ہی وہ کچہری جانے کے لیے نکلے اور اس نے چولا بدلا، بات بات پر غریب بانو پر ڈانٹ پڑتی، پٹتی بھی بیچاری۔ ایک دن سویرے خانم نے اپنی گود کے بچے کے گو اور موت میں سنے ہوئے پوتڑے دھونے کے لیے بانو کو دیے۔ وہ بیچاری اسکول کا کام کر رہی تھی، اس میں ذرا دیر ہو گئی۔ خانم گودام میں سے کھانا پکانے والی کو آٹا تول کر دے کے جب باہر نکلی تو دیکھا کہ پوتڑے ویسے ہی پڑے ہیں۔ بس آگ ہی تو لگ گئی۔ بانو کے ہاتھ سے اسکول کی کاپی چھین کر پرزے پرزے کر دی اور لڑکی کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی اور وہیں چھپر کٹ کا پایا اٹھا کر اس کے ہاتھ کے نیچے دبا کر خود چھپر کٹ پر چڑھ بیٹھی اور کہتی رہی، تو جب تک معافی نہیں مانگے گی، ناک نہیں رگڑے گی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ پر بانو بھی ہٹ کی بڑی پکی تھی، دانت بھیجے رہی، نہ روئی نہ سسکی نہ معافی مانگی۔ جب خانم کا بچہ رویا تو وہ خود ہی اٹھی۔ میں برآمدے کی چک میں سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور بس نہیں چلتا تھا کہ جا کر خانم کو جان سے مار دوں۔ جب اس کمبخت کو کمرے کے باہر جاتے دیکھا تو جان میں جان آئی، پر اب بانو کے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خود پایا اٹھا سکے۔ میں یہ دیکھ کر خانم سے ڈرتا ڈرتا کمرے میں آ گیا اور جلدی سے پلنگ کا پایا اٹھایا۔ اس وقت بانو کی آنکھوں کا حال کیا بیان کروں سرکار، ایسی لگتی تھی جیسے کوئی گھائل ہرنی جسے کسی نے کسائی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب ان کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ پھر تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر سسکیاں بھر رہی ہے۔ آپ ہی بتائیے، ایسے موقع پر کوئی کرے بھی تو کیا کرے؟ میری تو سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چھوٹی بی بی کیا کر رہی ہو؟ خانم دیکھ لے گی تو میری کھال ادھیڑ دے گی، میں نے آہستہ سے کہا، اور پھر جیسے ہی دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی نے 9:30 کا گھنٹا بجایا، میں نے کہا، اسکول جانے کا وقت ہو گیا۔ اسکول کا نام سن کر بانو کی سسکیاں تھم گئیں اور میرے گیلے مونڈھے سے سر اٹھا کر اس نے کہا، چل ممدو، میری کتابیں اٹھا، آج تو میرے ہاتھ میں قلم پکڑنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس دن بانو نے اسکول جانے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا تو میں نے دیکھا کہ برقعے کے اندر اس نے ایک پوٹلی سی چھپا کر بغل میں داب رکھی ہے۔ اسکول کے راستے میں بانو نے ہمیشہ کی طرح نقاب الٹ دی۔ راستہ پگڈنڈی کھیتوں میں سے جاتا تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ بولی، ممدو، یوں تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، ہاں چھوٹی بی بی، یہ خانم تو بڑی ظالم ہے۔ پھر یہ کہہ کے اس نے میری طرف یوں نظر بھر کر دیکھا کہ میرا منہ گھبراہٹ سے لال ہو گیا۔ تحصیلدار صاحب سے کیوں شکایت نہیں کرتی؟ آخر باپ ہیں وہ تمہارے۔ ابا سے شکایت کی تو یہ ڈائن مجھے جان ہی سے مار دے گی، اور پھر ابا میری بات کیوں مانیں گے؟ تم نے دیکھا نہیں ان کے سامنے کیسی چکنی چپڑی باتیں کرتی ہے؟ پھر اس بار میں نے سوال کیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، چل ممدو، کہیں بھاگ چلیں، میرے پاس تھوڑا سا زیور گہنا ہے، 30-40 روپے بھی میں نے بچا کر رکھ چھوڑے ہیں۔ امیر چھوکریاں اپنے نوکروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ایسے قصے میں نے سنے ضرور تھے، مگر سمجھتا تھا کہ یہ باتیں قصے کہانیوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اب بانو کی زبان سے سن کر میرا یہ حال ہوا سرکار کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، سر سے پیر تک تھر تھر کانپنے لگا۔ کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ ایسا لگا جیسے دل کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ ایک دل کہتا تھا، ابے ممدو، تیری قسمت جاگ اٹھی ہے، ایسا موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا، ذرا لونڈیا کا سراپا تو دیکھ، اور جلہوں کی کالی کلوٹی لڑکیوں کا مقابلہ تو کر جن سے تیری قسمت پھوٹنے والی ہے۔ اور پھر وہ خود کہہ رہی ہے کہ زیور گہنے بھی ہیں، اب عیش کرے گا عیش۔ پر سرکار، دوسرے دل نے کہا، اپنی اوقات مت بھول، تو ممدو ہے، بندو جلاہے کا لونڈا، تحصیلدار صاحب کا نوکر،
ایسی ویسی کوئی بات کرے گا تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر پر بال نہ رہے گا۔ وہ تو خیر ہوئی سرکار کہ اتنے میں سامنے سے اسکول کا کوئی ماسٹر آتا ہوا نظر آ گیا اور بانو نے جھٹ سے نقاب گرا دی۔ پھر آہستہ سے مجھ سے بولی، چھٹی 4 بجے ہوگی، پر تو ٹانگا 3 ہی بجے لے کر آ جائیو۔ 3:30 بجے کلکتہ میل جاتی ہے، بس آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ ماسٹر پاس سے گزر گیا تو میں نے چپکے سے کہا، بی بی ایسی باتیں مت کرو، تحصیلدار صاحب کو پتہ چلے گا تو میری کھال کھینچ دیں گے۔ وہ بولی، ارے تو مرد ہو کر ڈرتا ہے؟ اور برقعے میں سے سسکی کی آواز آئی، ممدو اگر تو ٹانگا 3 بجے نہ لے کر آیا تو میرا خون تیری گردن پر ہوگا۔ بس یہ کہا اور وہ تو چھپ سے اسکول کے اندر چلی گئی اور میں وہیں دروازے کے سامنے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے مجھ پر بجلی گری ہو۔ آپ ہی بتائیے سرکار، کرتا تو کیا کرتا؟ ایک طرف تو تحصیلدار کے ہنٹر کا ڈر، دوسری طرف بانو کی جان کا سوال۔ نہ جانے کتنی دیر تو میں وہیں اسکول کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر وہاں سے واپس ہوا تو میں سیدھی پگڈنڈی سے بھٹک کر کتنی ہی دیر تک کھیتوں میں بھٹکتا رہا۔ جب میں واپس پہنچا تو 12 بج رہے تھے اور خانم غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے دروازے میں قدم رکھنا شروع کیا ہی تھا کہ گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کہاں تھا تو اب تک حرام زادے؟ گھر کا سارا کام یوں ہی پڑا ہے اور تو یوں ہی واہی تباہی پھر رہا ہے؟ کیوں رے؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ آخر تو تھا کہاں؟ اور جب میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تو آنکھوں سے آگ برساتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ ارے بولتا کیوں نہیں؟ گونگا ہو گیا ہے کیا؟ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا، پر جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوا اس کی چیخ نکل گئی، ارے تجھے تو تیز بخار ہوا ہے، ملیریا یا کہیں پلیگ تو نہیں ہے؟ گھر میں آج ہی مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا جیسے میں ہی مرا ہوا چوہا تھا اور فوراً جا کر کارپولک سے ہاتھ دھونے لگی۔ تو سرکار، خدا جو کچھ بھی کرتا ہے بندے کی بھلائی ہی کے لیے کرتا ہے۔ مجھے پلیگ تو نہیں ہوا، پر ملیریا بخار جو اس دن چڑھا تو اس نے 1 مہینے تک نہیں چھوڑا۔ میں ادمویا تو ہو گیا، مگر تحصیلدار کے ہنٹروں سے میری چمڑی بچ گئی۔ خانم نے تو اسی وقت چپراسی کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بس اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسے نوکر نہیں چاہیے جو روز بیمار ہوتے ہوں۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے تو سرسام کا دورہ پڑ گیا اور وہ سردی چڑھی کہ ماں نے گھر بھر کی رضائیاں اور گدڑے میرے اوپر ڈال دیے، پھر بھی کپ کپی نہ گئی۔ پر اس بخار کی حالت میں بھی سرکار، بانو کا خیال میرے دل سے نہ نکلا اور بے ہوشی میں بھی بار بار یہی چلاتا رہا، چھوٹی بیوی تم گھبرانا مت، میں پورے 3 بجے ٹانگا لے کر آؤں گا۔ یہاں تک کہ میرے باپ نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا کہ ابے کیا ٹانگا ٹانگا بڑبڑا رہا ہے، کہیں گرمی دماغ پر تو نہیں چڑھ گئی؟ مہینے بھر کے بعد چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو سنا کہ تحصیلدار قدرت اللہ خان کی بدلی سہارنپور ہو گئی، ان کی جگہ کوئی اور تحصیلدار آیا۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ خان صاحب کی ترقی ہو گئی اور اب وہ ڈپٹی کلکٹر بنا دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کلکٹر تو بڑا حاکم ہوتا ہے، سرکار سے تنخواہ بھی کافی ملتی ہے۔ تبھی تو خان صاحب نے سہارنپور جاتے ہی موٹر لے لی اور ڈرائیور رکھ لیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے موٹر لے لی اور ڈرائیور رکھ لیا؟ تو بات یہ ہے سرکار کے اچھا ہونے کے 2-4 مہینے بعد میں لالا گردھاری مل آڑتی کی غلے کی دکان پر اناج کی بوریاں ڈھونے پر نوکر ہو گیا۔ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ سہارنپور سے کوئی زمیندار ٹھاکر نواب علی ملنے آئے تو کہنے لگے، لالا سنا تم نے، تمہارے ہاں جو تحصیلدار قدرت خان تھے نا؟ یہ نام سن کر میرے تو کان کھڑے ہو گئے اور بوریوں کے پیچھے سے دھیان دے کر سننے لگا۔ لالا بولے، ہاں ہاں، وہ تو اب تمہارے ڈپٹی کلکٹر ہو گئے ہیں، اب تو سنا ہے کہ بڑے ٹھاٹ ہیں، موٹر بھی رکھ لی ہے۔ ٹھاکر نواب علی نے کہا، ارے لالا یہ موٹر ہی کی برکت ہے، موٹر کی اور تعلیم کی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ لالا جی پھر بولے، ٹھاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھاکر صاحب نے کہا، لالا یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب قدرت اللہ خان کی لونڈیا ان کے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اپنے دل کو لاکھ سمجھایا کہ اب تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے ہنٹر اس سالے ڈرائیور کی پیٹھ پر پڑیں گے، تو صاف بچ گیا۔ مگر جھوٹ کیوں بولوں سرکار،
سچی بات یہ ہے کہ دن بھر مجھ سے ٹھیک سے کام نہ ہو سکا، اور اس رات جب ماں نے روز کی طرح پھر بندی جولائی سے میری بیاہ کی بات چھیڑی تو میں نے بھی کہہ دیا، اچھا ماں، تیری مرضی۔ صبر عجیب چیز ہے سرکار، انسان کو اپنی قسمت پر صبر شکر کرنا چاہیے، تو پھر یہی فٹ پاتھ کے پتھر بھی مخمل کے گدے بن جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں بندی شیدی جولائی بھی بانو جیسی حسین دکھائی دیتی ہے۔ سال بھی نہیں ہوا تھا کہ شیدی کے ایک بچہ ہو گیا، اگلے برس ایک بچی، اور پھر تو سرکار نمبر لگ گیا۔ 5 برس میں پورے 5 بچے، 3 لڑکیاں 2 لونڈے۔ پر خدا کی مرضی میں کس کو چارہ ہے، اولاد بھی اس کی دین ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ ایک بچہ تو پیدا ہوتے ہی مر گیا، ایک لونڈیا 2 برس کی ہو کر نمونے سے ہلاک ہو گئی۔ اب لونڈا اور 2 لونڈیاں رہ گئیں، پر اپنے سے اتنی اولاد کو پالنا بھی مشکل تھا۔ گھر کا سارا بوجھ اب بھی مجھ ہی پر تھا۔ بابا کی کمر تو کھاٹ پر لگ گئی تھی، اور ماں کی آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، بیچاری دن میں ٹامک ٹوئیاں مارتی تھی۔ میرا بڑا بھائی 1 سال پہلے بمبئی جو گیا تو پھر لوٹا نہیں تھا، نہ کوئی خط بھیجا نہ روپیہ۔ پہلے سنا تھا کہ کسی کپڑے کے کارخانے میں کام کرتا ہے، پھر سنا کسی فلم کمپنی میں چوکیدار ہے، بڑی بڑی خوبصورت ایکٹریسوں کی موٹروں کے دروازے کھولتا ہے۔ میرا بھی کئی بار جی چاہتا کہ بھائی کے پاس چلا جاؤں، ذرا بمبئی کلکتے کی سیر کروں، مگر گھر والوں کو کس پر چھوڑوں، اور پھر ریل کا کرایہ کہاں سے لاؤں۔ اسی سوچ بچار میں کئی برس گزر گئے، اور ہم مظفر نگر ہی میں محنت مزدوری پر صبر کرتے رہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اپنا بھی کلکتے جانے کا ایک موقع نکل آیا۔ ہوا یہ کہ اپنے محلے میں ایک ننھے ناند بھائی تھا، اس کا لونڈا رحمت 1 برس سے دلی میں کام ڈھونڈنے گیا ہوا تھا۔ وہ جو واپس آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی جنٹل مین بنا ہوا ہے، جاپانی سلک کی قمیض، گلے میں سونے کے بٹن، بال انگریزی فیشن کے بنے ہوئے۔ میرے بچپن کا یار تھا۔ میں نے کہا، کیوں بے رحمت، کہاں سے گڑا خزانہ مل گیا؟ بولا کہ ہم تو پانی سے سونا بناتے ہیں۔ میں سمجھا سالے کو کیمیا بنانے کا نسخہ ہاتھ آ گیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے ریل میں سوڈا لیمن بیچنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اسی سے 200-250 روپے مہینے کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا، 30 روپے مہینہ تو میں اپنے نوکر کو دیتا ہوں جو ہر اسٹیشن پر سوڈا لیمن کی آواز لگاتا ہے، اور سارے کلکتے بمبئی کی سیر مفت کرتے ہیں وہ الگ۔ یہ سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، بھیا رحمت، ایک بار کلکتہ مجھے بھی دکھا دے۔ سو سرکار، سوڈا لیمن بیچتے بیچتے میں بھی کلکتے پہنچ ہی گیا۔ میں نے تو پہلے دلی بھی نہیں دیکھا تھا، کلکتہ دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی چوڑی صاف سڑکیں، یہ موٹریں، بسیں، ٹرامیں میں نے پہلے کہاں دیکھی تھیں۔ میں نے سوچا، رحمت کے سوڈا لیمن پر لعنت بھیجو اور یہیں رہ پڑو۔ وہ دن اور آج کا دن 15 برس ہو گئے، آج تک کلکتے سے باہر قدم نہیں دھرا۔ پہلے تو کئی مہینے رکشہ چلاتا رہا، دن میں کبھی کبھی 2-2.5 روپے بھی مل جاتے تھے۔ میں نے سوچا، یہ کام تو بہت اچھا ہے، مہینے میں 60-70 روپے مل جاتے ہیں۔ مزدوروں کے محلے میں ایک کوٹھی لے لی تھی، 10 روپے اس کا کرایہ دیتا تھا، کبھی کبھی 10-15 بیوی کو بھی بھیج دیتا تھا۔ مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ دوسرے سال کے بعد میں نے کچھ نہیں بھیجا، یہ بھی پتہ نہیں کہ اس پر کیا گزری۔ جوان آدمی تھا سرکار، اور پھر کلکتے میں سونا گاچی بھی تو ہے۔ جی ہاں سرکار، سونا گاچی۔ تو پھر 1000 میل دور پھینگی بدصورت بیوی کو روپیہ بھیجنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر دارو پینے کی بھی عادت پڑ گئی تھی سرکار۔ آپ کہیں گے کہ یہ آدمی تو بڑا آوارہ بدمعاش ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ دن بھر گدھے کی طرح رکشہ کھینچنے کے بعد شام کو غم غلط کرنے کے لیے تھوڑی سی دارو ضرور چاہیے، اور پھر دارو کے بعد جانے کیسے پیر آپ ہی آپ سونا گاچی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہاں تو سال بھر رکشہ چلایا، کوئی 100-125 روپے آڑے وقت کے لیے جمع بھی کر لیے، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ آڑا وقت اتنی جلدی آ پہنچے گا۔ برسات کے دنوں میں بھیگ کر بخار چڑھا، بخار سے نمونیا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ رکشہ کھینچتے کھینچتے پھیپھڑے کمزور ہو گئے ہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ پورے 1.5 مہینے کھاٹ پر پڑا رہا۔ جب بخار نے پیچھا چھوڑا تو بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ رکشہ چلا سکوں۔ جمع جو تھا، جو کچھ تھا، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
کہ नमूनिये से मरा नहीं। सोचा जिंदा तो हूँ, लानत भेजो रक्षे पर, चलो और कोई काम करेंगे। कलकत्ते में जहाँ खुदा 30 लाख को रोजी देता है, क्या मुझे ही ना देगा। अल्लाह पर भरोसा किए बैठा रहा। मेरी बराबर वाली कोठरी में अपनी ही तरह के कई मजदूर रहते थे। एक तो हरनाम था, बुलंदशहर का। बाप ने सारी जायदाद शराब पी पी कर उड़ा दी थी। बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं, सो वो अब कारखाने में मजदूरी करता फिरता था। एक बनारस का चमार था मंगू, एक पीलीभीत का मुसलमान था रहमत खान। और मज़ा ये कि तीनों में गहरी दोस्ती थी और तीनों एक ही साथ रहते थे। मैंने एक बार अकेले में रहमत खान से कहा कि तुम इन काफरों के साथ रहते हो, ईमान धर्म का भी कुछ ख्याल नहीं। बोला, इसमें ईमान धर्म की क्या बात है, मजदूर वो भी हैं और मैं भी। उन तीनों ने मुझसे कहा कि चल तुझे अपने कारखाने में नौकरी दिलाई देते हैं, 2 रुपये रोज़ मिलेंगे। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, रक्षा खींच खींच कर फेफड़े खोखले करने से तो कारखाने की मजदूरी ही अच्छी है। अगले दिन वो मुझे अपने साथ कारखाने में ले गए, जहाँ पटसन की बुनाई होती थी और मजदूरों के ठेकेदार को सब सरदार सरदार कहते थे। मेरी तरफ से 5 रुपये रिश्वत भी दे दिए, पर मुझे नौकरी भी ना मिली। वेविंग मास्टर बोला, काम आजकल मंदा है, इसलिए हम तो पहले से बहुत से मजदूरों को छुट्टी देने की सोच रहे हैं, नया आदमी कहाँ से रख सकते हैं। और मेरी जानिब इशारा करके बोला, फिर इसे हमारे जैसे काम का कोई तजुर्बा भी तो नहीं है, कितने ही दिन तो इसे सीखने में लग जाएंगे। मैं वापस आ गया और फिर रक्षे वाले मालिक के पास जाने की सोचने लगा, पर खुदा का करना क्या हुआ, उसी दिन उस कारखाने में हड़ताल हो गई। हुआ ये कि मालिकों ने कहा, बाज़ार में मंदी होने की वजह से हमें या तो बहुत से मज़दूरों को छुट्टी देनी पड़ेगी या उनकी तनख्वाह कम करनी पड़ेगी। इसलिए हमने 2 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये करने का फैसला कर लिया है। मज़दूरों ने जब ये सुना तो उनमें खलबली मच गई। हड़ताल की तैयारी होने लगी। मैंने रहमत खान और मंगू दोनों को हड़ताल की बातें करते सुना तो बोला, तुम लोग पागल हो गए हो, 8 आने के लालच में 1.5 रुपये की आमदनी पर लात मार रहे हो। अरे भाई, जो मिलता है उसी पर सब्र करो, खुदा की मर्जी होगी तो मजदूरी बढ़ जाएगी। मगर इन दोनों पर तो हड़ताल का भूत सवार था। रहमत खान बोला, इस वक्त हमने चुपचाप पगार कटवा ली तो ये मालिक कल हमारे सीने पर सवार हो जाएंगे, सीने पर। मंगू एक मोटी सी गाली देकर बोला कि अगर बाजार में मंदी हो रही है तो ये साला मालिक 5 मोटरों में से 2 एक बेच क्यों नहीं डालता। साले ने 3 तो औरतें रख छोड़ी हैं, जिनमें से एक विलायती मैम भी है। हाँ, तो जब यूनियन वालों ने हड़ताल का ऐलान किया तो उन दोनों ने तो काम पर जाना बंद कर दिया, मगर हरनाम सवेरे उठकर चुपचाप काम पर चला गया। बस्ती में खबर फौरन फैल गई कि हरनाम काम पर गया है। और भी 50-60 मजदूर ऐसे थे जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे, मगर रहमत और मंगू को हरनाम के जाने पर बड़ा अफसोस हुआ। रहमत तो कहने लगा कि नहीं, ऐसे घूमने गया होगा, मगर शाम को जब हरनाम लौटा तो उसके कपड़ों पर लगे कालक के धब्बों से साफ जाहिर था कि वो काम करके आ रहा है। मंगू तो लगा माँ बहन की गालियाँ देने, मगर रहमत ने धीरे से पूछा, क्यों हरनाम, ये सच है। ये सुनकर हरनाम चिल्लाकर बोला, हाँ गया था काम पर, कर ले जिसका जो जी चाहे। रहमत अब भी धीरे ही से बोला, अच्छा ये बात है। फिर वो उठकर कोठरी में गया और वहाँ से लौटा तो उसके हाथों में हरनाम का बिस्तरा, टीन का ट्रंक और दूसरा सामान था। बड़ी खामोशी से उसने वो सब चीज़ें बरामदे के बाहर मैदान में फेंक दी और एक लफ्ज़ न बोला। चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। हरनाम की आंखों में खून उतर आया। बाहें चढ़ाकर रहमत की तरफ लपका, मगर मंगू बीच में आ गया। काला कलूटा मंगू था तो दुबला पतला सा, मगर उसके हाथों में बड़ी ताकत थी और बड़ा फुर्तीला भी था। हरनाम को रोककर इसे एक लंगड़ी जो दी तो चारों खाने चित ज़मीन पर आ रहा। इतने में बस्ती भर के मजदूर वहाँ जमा हो गए। हरनाम से सभी जले हुए थे। उसे गिरता देखकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब जो वो अपना घुटना सहलाता हुआ उठा तो देखा कि चारों तरफ से वो घिरा हुआ है। अगर वो रहमत और मंगू पर एक बार भी वार करता है तो सारे के सारे उस पर झपट पड़ेंगे। इसलिए उस बेचारे ने अपनी चीज़ें इकट्ठी करके मेरी कोठी के सामने बरामदे में रख दी।
پھر میرے پاس آ کر بولا، کیوں ممدو، تیرے ہاں آ جاؤں؟ کوٹھری کا سارا کرایہ آج سے میں دے دیا کروں گا۔ سرکار، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، میں ٹھہرا بیکار، مجھے تو پہلے ہی فکر تھی کہ ہر مہینے کرایہ کیسے دوں گا۔ سو میں نے کہا، تو بے کھٹ کے یہاں آ جا ہرنام، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہوگا بھلا، سو وہی ہوا۔ میں نے ہرنام کو رہنے کے لیے کوٹھی میں جگہ دے دی اور اس نے اگلے ہی دن مجھے کارخانے میں نوکر رکھا دیا۔ ہڑتال کی وجہ سے مالک ہر کسی کو رکھنے کے لیے تیار تھے، چاہے اسے کام آتا ہو یا نہیں، بس 2 ہاتھ 2 ٹانگیں ہونی چاہیے۔ سو میں بھی 1.5 روپے روز پر نوکر رکھ لیا گیا، اوپر سے روپیہ اسٹرائک الاؤنس ملتا تھا، اور ملنا بھی چاہیے تھا۔ ہم 50-60 آدمی جان پر کھیل کر کارخانہ چلا رہے تھے۔ روز ہمیں گالیاں اور دھمکیاں سہنی پڑتی تھیں۔ بستی کے دوسرے مزدوروں نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا، 2-1 بار اینٹ پتھر بھی ہم پر پھینکے گئے، پر میں نے سوچا جو بھی ہو، ہڑتال کر کے بھوکا مرنے سے تو بہتر ہوگا۔ ہاں تو میں کارخانے میں ملازم ہونے کو تو ہو گیا، مگر مجھے کام آتا ہی نہ تھا۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ ہرنام نے ویونگ ماسٹر سے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں نے اسے کام سکھا دیا ہے، اب یہ ایک مشین سنبھال سکتا ہے۔ کارخانے والوں کو ان دنوں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ مشینیں کسی نہ کسی طرح چالو رکھیں تاکہ اخباروں میں یہ اعلان کر سکیں کہ ہڑتال فیل ہو گئی اور کارخانے میں کام پیسے کا پیسہ ہی ہو رہا ہے۔ ہرنام نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو تو یہی ظاہر کیجیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ویسے میری مشین اس کے پاس ہی تھی، میں برابر اسے دیکھتا رہتا اور جو وہ کرتا وہی میں کرنے لگتا۔ اس نے بٹن دبایا، میں نے بھی دبا دیا۔ اس نے تیل کی کپی لے کر پرزے میں تیل دیا، میں نے بھی اسی کی طرح پرزے میں تیل دیا۔ اس نے مشین تیز کی، میں نے بھی کی۔ 3 دن تو میں نے ایسے ہی گزار دیے۔ پگار تو ہفتے کے ہفتے ملنے والی تھی، مگر اسٹرائک الاؤنس کا روپیہ روز کے روز مل جاتا تھا۔ میں نے سوچا اپنی بلا سے اسٹرائک چلے عمر بھر۔ اتنے میں مجھے مشین کے کام کا تھوڑا بہت اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ کوئی خاص مشکل کام نہیں تھا، کام تو سارا مشین کرتی تھی، ہمیں تو صرف بٹن دبا کر مشین چالو کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی۔ چوتھے روز ہرنام کی مشین کا پرزہ بگڑ گیا اور اسے کہیں دوسری مشین پر لگا دیا گیا۔ کیوں ممدو، سنبھال لے گا نا؟ میں نے کہا، تو فکر نہ کر، اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگے ہیں۔ پھر بھی وہ جاتے جاتے لوٹ کر آیا اور کہنے لگا، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر کیجو۔ ہاں تو وہ دوسری مشین پر چلا گیا اور اب اس کی مشین اور کتنی مشینوں کی طرح بیکار کھڑی تھی، مگر میری مشین کھٹاکھٹ کام کر رہی تھی، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ مشین چل رہی تھی، اور میں خدا کی قدرت پر اشش کر رہا تھا کہ واہ واہ، ان ولایت والوں کو کیا عقل دی ہے، انسانوں کا کام مشینوں سے لیتے ہیں۔ جب ہم کمبل بنتے تھے تو میرا باپ اون دھو دھو کر اس میں سے میل نکالتا تھا، پھر میری ماں چرخے پر اون کاٹتی تھی، پھر ہم سب بھائی تانا تیار کرتے تھے، پھر کرگے پر میرا باپ کمبل بنتا تھا، اور اس طرح ہم سب کی کئی دن کی محنت کے بعد 9 گز کمبل تیار ہوتا تھا۔ تانا بانا ہو رہا تھا، لپٹا جا رہا تھا، لپٹا جا رہا تھا، اور کتنی تیزی کے ساتھ۔ میرا باپ اور ماں اور سب بھائی اور پڑوسی، بلکہ مظفر نگر کے سارے جلاہے مل کر 1 مہینے میں اتنا کپڑا نہیں بن سکتے تھے جتنا یہ مشین 1 گھنٹے میں بن رہی تھی۔ پاپا، سبحان اللہ تیری قدرت۔ اب اس کپڑے کی بوریاں بنیں گی، ان بوریوں میں دھان اور گیہوں اور دالیں اور مرچ نمک بھر کر دوسرے ملکوں کو بھیجا جائے گا۔ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ مشین چلی جا رہی تھی۔ میں نے بجلی کی پھرکی دبا کر گھما کر مشین کی رفتار اور تیز کر دی۔ اس تیز رفتار میں مجھے مزہ آ رہا تھا، کپڑا اب اور تیزی سے بنا جا رہا تھا، اور اسی تیزی سے میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، یہ سن کس دیش کی سیر کرے گا، کتنا اچھا ہوتا کہ اس کپڑے میں لپیٹ کر میں بھی سیر کرتا۔ کھٹاکھٹ 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 مشین کے گیت میں مجھے ایک بے سری سی آواز سنائی دی۔ سامنے دیکھا تو ایک جگہ سے تانے کا تار ٹوٹ گیا تھا، دھاگے کی نلی ادھر سے ادھر بیکار گھوم رہی تھی، مگر بنائی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے کرگے پر جب کبھی ان کا دھاگا ٹوٹ جایا کرتا تھا تو میرا باپ دوسرے کے ساتھ ملا کر
ایک ایک مروڑی دے دیتا تھا، بس وہ پھر جڑ جاتے اور تانے بانے کا سلسلہ بھی جاری ہو جاتا۔ ایک دم میرے دماغ میں بھی یہی آیا کہ ممدو تو بھی یہی کر، اور یہ ذرا بھی نہ سوچ کہ یہ بجلی سے چلنے والی مشین ہے، بندو جلائے کا کرگھا نہیں ہے۔ بنا مشین بند کیے میں نے ہاتھ بڑھا کر ٹوٹے ہوئے سرے پکڑنے چاہے، مگر میری باہیں چھوٹی تھیں اور مشین لمبی تھی۔ ایڑیاں اٹھا کر مجھے کافی آگے جھکنا پڑا۔ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ مشین چلی جا رہی تھی۔ جیسے دھاگے کا ٹوٹا ہوا سرا میرے ہاتھ میں آیا، میرے پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور میں منہ کے بل مشین کے تنے ہوئے کپڑے پر آ رہا۔ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ مشین چل رہی تھی اور اس کے ساتھ مجھے اندر گھسیٹ رہی تھی۔ کپڑا لوہے کے رولر پر لپٹا جا رہا تھا اور میں مشین کے فولادی جبڑے کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس وقت تو سرکار مجھے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہاتھ پاؤں مارے، مگر کپڑے کی جھول میں اتنا الجھ گیا تھا کہ کسی طرح نکلنے کی صورت نہ نکلی، اور ایک بار جو میں نے ٹانگوں کو زور سے جھٹکا دیا تو بائیں ٹانگ اس کمبخت مشین کے نہ جانے کس پرزے پر پھنس گئی۔ اب میں لاکھ چھڑانا چاہتا ہوں مگر پاؤں نہیں نکلتا، بلکہ میں گھسٹتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور کتنے ہی مزدور میری طرف دوڑے۔ ویونگ ماسٹر کی آواز سنائی دی، بجلی بند کرو، بجلی بند کرو، مگر ابھی کوئی بٹن دبا نہ پایا تھا کہ کھٹاکھٹ کی آواز آئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی بھیانک ہاتھ نے میری ٹانگ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اور پھر میری آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک مفت کے اسپتال میں پڑا تھا اور میری داہنی ٹانگ کٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر پہلے تو مجھے دکھ ہوا، مگر پھر میں نے سوچا خدا کا شکر ہے کہ ٹانگ ہی گئی، جان تو بچ گئی، اور اگر دونوں ٹانگیں چلی جاتی تو کیا ہو سکتا تھا۔ آج میں بھی اس لنچے رولدو کی طرح باہوں اور کولوں کے سہارے گھسٹ گھسٹ کر چلتا۔ ہاں تو سرکار، 15 دن کے بعد جب میں اس اسپتال سے نکلا تو لنگڑا ہو چکا تھا۔ میری جیب میں صرف 7 روپے تھے۔ 6 روپے تو ہرنام نے 4 دن کی مزدوری کے لے کر دے دیے تھے، اور 1 روپیہ میرے پاس پہلے کا بچا ہوا تھا۔ ہرنام نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے ویونگ ماسٹر سے بات چیت کی تھی کہ کارخانے کی طرف سے میری کچھ مدد کی جائے، مگر اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ اناڑی مزدور اگر اپنی بھول سے اپنی ٹانگ اور ہماری مشین توڑ ڈالے تو ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مل مالکوں کی طرف سے کوئی خرچانہ ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ خیر، میں نے دل کو سمجھایا کہ ممدو، خدا تیرے صبر کا امتحان لے رہا ہے، گھبرا مت۔ جب میں بستی آیا اور گاڑی سے اتر کر دیوار کا سہارا لیتا ہوا اپنی کوٹھی تک پہنچا تو رحمت، منگو اور بہت سے مزدور مجھے دیکھنے آئے۔ تھوڑی دیر تو سب چپ چاپ کھڑے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیکھتے رہے، اور انہیں اس طرح سے گھورتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے غصے کا پارا ایک دم چڑھ گیا اور میں چلایا، یہاں کھڑے کھڑے کیا گھورتے ہو؟ کیا پہلے کبھی ایک ٹانگ کا آدمی نہیں دیکھا؟ نکلو یہاں سے۔ اس پر وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے، پر رحمت وہیں کھڑا رہا۔ پھر دھیرے سے بولا، ممدو، یہ خدا نے تجھے ہڑتال توڑنے کی سزا دی ہے، بس یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر یہ سن کر مجھے ذرا سا بھی غصہ نہ آیا۔ میں نے سوچا کتنا بدقسمت ہے یہ رحمت، اسے صبر کی قدر ہی نہیں معلوم، اور پھر کون جانتا ہے شاید خدا ہڑتال توڑنے والوں ہی سے خوش ہو، اور اس لیے اتنے سخت حادثے کے باوجود میری جان بچ گئی، ورنہ سب ہڑتال توڑنے والوں کی ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے تھیں۔ ہاں تو سرکار، میں صبر کے امتحان میں پورا اترا۔ جب ربڑ یا لکڑی کی ٹانگ نہ ملی تو میں نے صبر کی ٹانگ لگوائی اور کباڑی کے ہاں سے یہ 2 بیساکھیاں لے لیں، اور اس دن سے انہی کے سہارے کود پھاند کر چل لیتا ہوں۔ جب محنت مزدوری ممکن نہ ہوئی تو بھیک مانگنا شروع کر دی۔ روزی دینے والا تو خدا ہے، انسان تو اس کا ذریعہ ہے، پھر کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے میں کہاں کی شرم؟ اصل میں تو ہم خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے سرکار کہ بھیک میں 1.5-2 روپے روز سے زیادہ کما لیتا ہوں، پھر کارخانے میں جان کھپانے سے حاصل۔ اور ہاں، جب ہرنام بیوی بیاہ کر لے آیا اور اس نے میری ہی کوٹری سے مجھے نکال دیا، تب سے میں نے یہاں سڑک کی پٹری پر اپنا گھر بنا لیا ہے۔ چھتیں اور فرش، بنگلے اور کوٹھیاں، پلنگ دار کرسیاں،
یہ سب بیکار کے چونچلے ہیں۔ صبر کی چھت اور صبر کا فرش ہو تو سڑک کا کنارہ بھی محل بن جاتا ہے۔ کتنے ہی مہینے میں نے صبر سے بھیک مانگ کر بتا دیے ہیں۔ مجھے اس فقیری کی زندگی میں مزہ آنے لگا۔ نہ محنت، نہ مزدوری، نہ مالک مکان کو کرایہ دینا، نہ چولہے چکی کا بکھیڑا۔ فقیر کی زندگی ہی اصل میں آزاد زندگی ہے۔ میں اور تمام بندھنوں، ضرورتوں اور جھگڑوں سے تو آزاد ہو گیا، پر کٹی ہوئی ٹانگ ہونے پر بھی ایک شیطانی ضرورت اب بھی جاڑے کی راتوں کو تنگ کرتی ہے۔ جب میرے پاس 5-10 روپے جمع ہو جاتے تھے، میں رات کے وقت سوناگاچی پہنچ جاتا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں سرکار، اس بازار میں امیر، غریب، نواب، فقیر سب برابر ہیں۔ جس کی جیب میں دام ہو وہ جو بھی چاہے خرید سکتا ہے، چاہے وہ لنگڑا لولا فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ جاڑے کی ایک رات کا ذکر ہے، میں بیساکھیوں کا سہارا لیتا ہوا سوناگاچی میں ایک کوٹھے پر چڑھ گیا۔ یہ جگہ میرے لیے نئی نہیں تھی، اکثر میں وہیں جایا کرتا تھا۔ 2 روپے میں کام ہو جاتا تھا، مگر اس رات بوڑھی نائکا مجھے دیکھتے ہی ہنس کر بولی، کیوں رے لنگڑے، پھر آ گیا تو؟ پر آج 2 روپے سے کام نہیں چلے گا۔ گدلی میں 5 روپے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو راستہ پکڑ۔ ان دنوں مجھے بھیک میں اچھی رقم مل رہی تھی۔ 40 کے نوٹ تو میں نے گدلی کے اندر سیے ہوئے تھے اور 7-8 روپے کے قریب اس وقت بھی میرے پاس تھے۔ میں نے کہا، میں لنگڑا ہوں تو کیا، پیسہ میرا بھی 2 ٹانگوں سے چلتا ہے۔ لڑکی دکھاؤ، 5 روپے بھی مل جائیں گے۔ پر وہ بڑی کھاک تھی، لونڈیا نہیں دکھائی۔ مجھ سے 5 روپے لے کر مجھے اندر کمرے میں دھکیل دیا۔ اندر جا کر میں نے بیساکھیاں تو پھینک دیں اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ لونڈیا کوئی سچ مچ نئی معلوم ہوتی تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، صورت تو دکھاؤ، میں لنگڑا ہوں تو کیا ہوا، آدمی تو ہوں۔ مگر اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو یقین مانیے سرکار، میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہ چلائی، ممدو۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی تم کہاں؟ وہ بولی، ہاں ممدو، یہ میری قسمت کا پھیر ہے۔ تمہاری ٹانگ کیا ہوئی؟ میں نے کہا، اور یہ میری قسمت کا پھیر ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے دلاسا دینے کی کوشش کی تو بانو سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے دھیان سے دیکھا، اتنی مدت میں اس کا وہ رنگ روپ نہ رہا تھا۔ 20-21 برس کی عمر کی تھی، لیکن 30-35 کی لگتی تھی۔ آنکھوں کے گرد گڑھے پڑ گئے تھے، پاؤڈر سرخی کے ہوتے ہوئے بھی رنگت پیلی تھی۔ آدھی اتنی ہو گئی تھی کہ پاؤں کی ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ منہ پر کئی جگہ عجیب سی پھنسیاں نکلی ہوئی تھیں۔ جب آنسو کچھ دیر کو تھمے تو اس نے مجھے اپنا حال بتایا۔ جس ڈرائیور کے ساتھ وہ بھاگی تھی وہ بڑا بدماش نکلا۔ کلکتے لا کر 2-3 مہینے بانوں کا زیور بیچ بیچ کر خوب عیش کیا۔ پھر جب گزارے کی کوئی صورت نہ رہی تو اس نے کام پر مجبور کیا اور ایک دن اسے ایک سیٹ کے ہاتھ بیچ کر غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی، تم نے پولیس میں کیوں نہ رپورٹ لکھوائی؟ تم تو پڑھی لکھی ہو۔ تحصیلدار صاحب کو لکھا ہوتا، وہ آ کر تمہیں لے جاتے اور اس سور کی چمڑی ادھیڑ دیتے۔ وہ بولی، پولیس میں رپورٹ لکھواتی تو اس کے سوا اور کیا ہوتا کہ مجھے زبردستی واپس بھیج دیا جاتا۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا تھا، اس کے بعد میں کیا منہ لے کر ابا کے سامنے جاتی؟ مطلب یہ کہ بیچاری بانو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہوتی ہوئی آخر سوناگاچی تک آ پہنچی، جہاں قسمت اسی رات مجھے لے آئی تھی۔ میں نے کہا، اب تم کوئی فکر نہ کرو، جب تک ممدو میں دم ہے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دے گا۔ اب میں تمہیں 1 منٹ بھی اس پاپ کے نرک میں نہ رہنے دوں گا۔ وہ آنکھیں نیچے کر کے بولی، پر ممدو، میں بیمار ہوں، بہت بری بیماری ہے۔ اب مجھے ان پھنسیوں کی وجہ سمجھ میں آئی جو بانوں کا چاند جیسا مکھڑا داغدار بنائے ہوئے تھی۔ مگر میں نے کہا، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ہی کون سا چھیل چھبیلا جوان ہوں، لنگڑا فقیر ہی تو ہوں۔ میں تمہارا علاج کراؤں گا، تم اچھی ہو جاؤ گی۔ میں نے سنا ہے اب ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، چلو میرے ساتھ اسی وقت۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی۔ میں نے کہا، آ جاؤ۔ بوڑھی نائکا بولی، ابے لنگڑے، 5 روپے دیے ہیں، کوئی رات بھر کا ٹھیکہ نہیں لیا، یہ کوئی تیرا گھر نہیں ہے۔ پیچھے ایک بھیانک کالا سا تگڑا سا آدمی نشے میں جھوم رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے بانو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اور دوسرے سے بیساکھیاں اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ جا رہی ہے
اب یہ یہاں نہیں رہے گی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ ہوا، ٹھیک سے یاد نہیں۔ شاید نائکا نے اس آدمی کو اشارہ کیا، وہ بانو کو پکڑنے کے لیے بڑھا۔ بانو کی چیخ ضرور یاد ہے، ایسی چیخ جو پتھر دل کو موم کر دے۔ نہ جانے کب اور کیسے میری بیساکھی ہوا میں اٹھی اور اس شرابی کی کھوپڑی پر پڑی۔ اگلے پل میں وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور نائکا چلا رہی تھی، خون خون، کوئی آؤ، دوڑو، اس خونی کو پکڑو۔ اور بانو ڈری ڈری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ممدو، یہ تو نے کیا کیا؟ میں کہہ رہا تھا، چھوٹی بی بی تم فکر نہ کرو، اس دن میں ٹانگا وقت پر نہ لایا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور سو وہ دن اور آج کا دن، 10 برس قید کاٹی، پرسوں ہی چھوٹا ہوں۔ اب پھر وہی سڑک کا کنارہ ہے، وہی صبر کا فرش اور صبر کی چھت۔ سنتا ہوں ان 10 سالوں میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، ہوئی ہوگی۔ سنتا ہوں لاکھوں ہندو مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ مارے گئے اور اس کلکتے کی سڑک پر خون کے دریا بہے ہوں گے۔ یہ بھی سنتا ہوں کہ دیش آزاد ہو گیا، ہوا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بھیک پہلے سے کم ملتی ہے اور بہت سے رحم دل بابو پاس سے گزرتے ہیں اور پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیب خالی پاتے ہیں۔ پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک ٹانگ تو ہے، رولدو کی طرح بالکل اپاہج نہیں ہوں۔ شکر ادا کرتا ہوں کہ بانو اب تک زندہ ہے اور میرے پاس ہے۔ وہ بڑھیا آپ دیکھتے ہیں نا، سامنے بیٹھی، اپنے سفید بالوں سے جوئیں نکال کر مار رہی ہے، وہی بانو ہے۔ بانو جس کی رنگت کبھی ایسی تھی جیسے میدا اور شہد، اور جو کبھی کالے ریشمی برقعے میں سے منہ نکال کر میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے پتلی میں سے چاند نکل آیا ہو، جس کی بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھیں اور جس کے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو مست کرنے کو کافی تھی۔ اب اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں اور سارا دن پیپ رستے ہوئے پھوڑے پھنسیوں سے بدن پٹا پڑا ہے، اور بہت دن ہوئے اس کا دماغ جواب دے چکا ہے۔ اب اسے نہ بچپن کے سکھ یاد ہیں اور نہ جوانی کے دکھ، نہ تحصیلدار صاحب، نہ خانم، نہ ممدو۔ دن بھر وہ بیٹھی بیٹھی جوئیں مارتی رہتی ہے اور آپ نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی ہے۔ مگر شکر اللہ کا، بانو زندہ ہے اور میرے پاس ہے اور میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔